إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلت إنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. معزز و محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و دیبا ہے، جو ذات باری تعالیٰ تنہا و یکتا ہے، کوئی اس کا شریک اور ساجھیدار نہیں ہے، وہ بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کے مانند کوئی چیز نہیں ہے، اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی اللہ ذوالجلال والاکرام کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اس کائنات میں پیدا فرمایا، ہماری ہدایت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، ہمیں ضلالت، گمراہی اور بے دینی سے محفوظ فرمایا۔ اس اللہ رب العالمین کا یہ احسان کہ اس نے ہمیں اس ماہ مبارکہ کی عبادتوں سے فیضیاب ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ بے شمار لامحدود درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی، ساقی کوثر، شافع محشر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ ہم نے اس ماہ مبارکہ میں روزے رکھے، قیام کیا، تہجد کا اہتمام کیا، ذکر و اذکار کیا، صدقہ و خیرات کیا۔ اب یہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے جا رہا ہے، بالکل آخری وقت میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ ایسے وقت میں بہت جلد ہم رمضان کے اختتام پر عید منانے والے ہیں، لیکن میں یہاں پر آپ کو کچھ اہم ترین باتیں بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث میں نے پیش کی ہیں: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب کی امید میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں قیام کیا
ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب کی امید میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دے گا۔ اسی طریقے سے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا، اس کا اہتمام کیا ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب کی امید میں، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دے گا۔ غرض یہ کہ ان احادیث کے اندر سب سے اہم ترین بات یہ بتائی گئی ہے کہ ہماری یہ عبادتوں کے اندر اگر اخلاص موجود ہے، ہم نے یہ سارے امور رب العالمین کے لیے انجام دیے ہیں اور ایمان کے ساتھ انجام دیے ہیں، تبھی ہماری یہ عبادتیں قبول ہیں۔ اگر ہمارے ایمان کے اندر کھوٹ موجود ہے، ہم نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شامل کر لیا ہے، تب ہماری یہ عبادتیں قابل قبول نہیں ہے۔ اور اللہ ہی سے امید لگانا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی میری عبادتوں کو قبول کرنے والا ہے اور وہی مجھے بہترین اجر دینے والا ہے۔ اگر اس نیت کے ساتھ کسی نے رمضان کے روزے رکھے ہیں تو یقیناً ان کے یہ روزے بھی قابل قبول ہیں، ان کا یہ قیام اللیل بھی قابل قبول ہے، اور لیلۃ القدر کا جو انہوں نے اہتمام کیا ہے یہ بھی قابل قبول ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر ہماری سوچ میں کوئی اور چیز داخل ہو جاتی ہے تب پھر وہ سارے اعمال بیکار اور غلط ہو جانے والے ہیں۔ معزز حاضرین، اس ماہ مبارکہ میں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جسے اللہ رب العالمین نے استطاعت دی ہے، صلاحیت دی ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، وہ اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ بھی کرتے ہیں، اور بعض ایسے مخلص بنتے ہیں کہ ان کے خرچ کرنے کا انداز کسی کو نظر بھی نہیں آتا، بالکل خاموشی کے ساتھ وہ اللہ کے غریب بندوں تک اپنے مال کو پہنچا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ قابل تعریف ہے، اللہ رب العالمین ضرور ان کے عمل کو قبول کرے گا، لیکن اکثر و بیشتر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ اپنی صدقات کو، اپنے خیرات کو یا اپنی زکوٰۃ کو تشہیر کے ذریعے سے دیتے ہیں، لوگوں میں معلوم کر کے دیتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے اس سال اتنی زکوٰۃ نکالی ہے، میں نے اتنے لوگوں تک اناج پہنچا دیا ہے، میں نے اتنے لوگوں کی مدد کی ہے۔ اگر آپ کا یہ عمل جو اتنا بہترین عمل ہے، جس کی بنیاد پر اگر اللہ رب العالمین اس کو قبول کر لے تو آپ کے لیے جنت ہے، اگر آپ نے یہ عمل کو لوگوں کے دکھانے کے لیے کیا ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ سارے اعمال آپ کے غارت ہونے والے ہیں۔ آئیے عزیزان محترم، اس کے بعد کل ہم جو عید منانے جا رہے ہیں، یہ عید کیا ہے، اس تعلق سے مختصر طور پر میں آپ کو بتاؤں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ عید کے دن سوکھی روٹی اور زیتون کا تیل، زیتون کے تیل میں سوکھی روٹی کو ڈبا کر کھا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ایک شخص آیا اور اس نے دیکھا کہ امیر المومنین آج عید کا دن ہے اور عید کے دن آپ سوکھی روٹی اور زیتون کا تیل کھا رہے ہیں۔ تو اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا ھذا لیس العید لمن لبس الجدید واکل السرید، اے شخص، عید اس بندے کی نہیں ہے کہ جو بہترین نیا کپڑا پہن لے یا بہت بہترین غذا کا استعمال کر لے۔ عید تو اس بندے کی نہیں ہے، بلکہ عید کیا ہے کہ لمن لبس الجدید واکل السرید، اچھے کپڑے پہننے والے، اچھے غذا کھانے والے کی عید نہیں ہے، اصل عید ہے وَلَكِنَّ الْعِيدُ لِمَنْ قُبِلَ مِنْهُ بِالْعَمْسِ صِيَامُهُ وَقُبِلَ مِنْهُ قِيَامُهُ وَغُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ وَشُكِرَ لَهُ سَعْيُهُ فَهَذَا هُوَ الْعِيدُ وَالْيَوْمُ لَنَا عِيدٌ وَغَدًا لَنَا عِيدٌ وَكُلَّ يَوْمٍ لَا نَعْصِي اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ فَهُوَ عِيدٌ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کے سامنے جو بات بیان کی ہے، انتہائی اہم ترین بات بیان کی ہے۔ کہا کہ عید تو اس بندے کی ہے، کل تک اس نے جو روزے رکھے ہیں، کل تک اس نے جو قیام کیا ہے، اور کل تک اس نے جو کوششیں کی ہیں، کل تک اس نے اپنی جو مغفرت کے لیے دعائیں مانگی ہیں، یہ رب العالمین قبول کر لے، اس کی یہ عبادتیں قبول ہو جائے، اس بندے کے لیے عید ہیں۔ عزیزان محترم، ایک بندہ یقینی معنوں میں یہ عبادتیں کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، یہ کس لیے کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس عمل کو قبول کر لے اور میرے اس عمل کے ذریعے رب العالمین راضی ہو جائے، اور اس رضامندی کی بنیاد پر کل قیامت والے دن مجھے ذلت اور رسوائی اٹھانی نہ پڑے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری یہ عبادتیں قبول کر کے کل مجھے جنت میں داخل کر دے، اللہ رب العالمین مجھے جہنم سے بچا لے۔ ایک
بندے کی فکر یہ ہوتی ہے، اس فکر میں وہ عبادتیں کرتا ہے۔ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے گریہ بازاری کرتے ہوئے، سجدوں کے اندر دعائیں کرتے ہوئے، رات کی تاریکی میں دعائیں کرتے ہوئے وہ بڑی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات جان لینی چاہیے، اگر آپ نے ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو اہتمام کرنا تھا، اگر آپ نے وہ اہتمام کیا ہے، تبھی وہ آپ کی ساری عبادتیں قبول ہونے والی ہیں، آپ کی ساری دعائیں قبول ہونے والی ہیں۔ عزیزان محترم، اس ماہ مبارکہ میں ہم نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا، اس کا جائزہ لے لینا چاہیے۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو عبادتوں میں مشغول ہیں، لیکن جیسے اللہ کا حق ادا کرنا تھا، جیسے اس کی عبادت کرنا تھا، ویسے اس کی عبادتیں ہم سے نہیں ہوئی۔ اور جہاں پر ہم نے قرآن کریم کو تلاوت کیا ہے، قرآن کریم کے مطابق ہمارا عمل نہیں رہا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اس ماہ مبارکہ کے اندر بھی ہم نے ترک کیا ہے۔ اور ہمارا یہ اصول بن گیا ہے، ہم شیطان سے اپنی دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن شیطان کی موافقت میں برابر کھڑے ہوئے نظر آئے ہیں۔ اسی لیے نہ اس ماہ مبارکہ کے اندر ہماری زبانیں محفوظ رہ سکی، نہ ہمارے ہاتھ محفوظ رہ سکے، نہ ہمارے پیٹ محفوظ رہ سکے۔ ہم نے حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں رکھی، اچھی اور برے کی کوئی تمیز اس ماہ مبارکہ کے اندر بھی نہیں رکھی۔ دوسری جانب ہماری ساری عبادتیں چل رہی ہیں اور ایک طرف ہم اس طریقے سے گزار رہے ہیں، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، جنت سے ہم کو محبت ہے، لیکن جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ جب تک بندے کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، ایمان صحیح نہیں ہوگا، اس کے اخلاق صحیح نہیں ہوں گے، وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایک بندے کے جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلی چیز اس کا عقیدہ درست ہونا ضروری ہے۔ عقیدے کے اندر بہت ساری برائیاں رکھ کر آپ بڑی بڑی عبادتیں کریں، رب العالمین قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اس بندے کا عقیدہ درست ہونا انتہائی ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جہنم سے ہمیں بڑا خوف محسوس ہوتا ہے، جہنم کی آگ سے ہم ڈرنے والے ہیں۔ وَرَهَنْتُمْ أَنفُسُكُمْ، لیکن تم نے اپنی جانوں کو جہنم کے اندر ہی رہن رکھا ہے۔ اس کو چھڑانے کی کون سی کوشش کی ہے؟ اس ماہ مبارکہ کے اندر بہترین موقع رب العالمین نے دیا تھا کہ ایسے اعمال کریں جس کی وجہ سے ہم جہنم سے نکل کر آ جائیں اور جنت کے مستحق بن جائیں، لیکن اختلاف، انتشار، فتنہ، فساد، لڑائی جھگڑے، گھروں کا ماحول تباہ کر کے رکھ دیا ہے اس ماہ مبارکہ کے اندر بھی۔ بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے، اس عظیم مہینے میں ایک شوہر اپنی بیوی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایک بیوی اپنے شوہر کی غلطیوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اختلاف اور انتشار کا ماحول ہے، ساس اور بہو کے جھگڑے ہیں، کیسی فتنے اور فساد اس ماہ مبارکہ میں نہیں ہوئے۔ کیا یہ ساری چیزیں جو ہمیں جہنم میں پہنچانے والی ہیں، ہم نے ان سے بچنے کی کیا کوشش کی ہے؟ اور اس کے بعد یہ توقع رکھنا کہ ہم سارے فتنوں میں مبتلا ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرما دے گا اور ہمیں جنت میں داخل کر دے گا، یہ ناممکنات میں سے ہے جب تک ہم ان برائیوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے۔ اس کے علاوہ عزیزان محترم، ایک بہت بڑی بیماری ہمارے اندر ہے، اشتغلتم بعیوب اخوانکم ونبذتم عیوبکم، تم لوگ اپنے بھائیوں کے عیبوں کو تلاش کرنے میں مشغول رہتے ہو اور اپنے اندر جو خرابیاں، اپنے اندر جو عیب ہے، ان عیبوں کو ترک کر دیتے ہو۔ ہم نے کئی مساجد میں یہ بات دیکھی ہے اور بالکل پورے اصول کے ساتھ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹولیوں کی شکل میں بیٹھ کر ایک دوسروں کی غیبتوں میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی شکوے شکایتیں کر رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک مقام دیا ہے، ایک عزت دی ہے، اور اللہ نے آپ کا انتخاب کر لیا اپنی عبادت کے لیے، آپ کے جسموں کو رب العالمین نے قبول کر لیا اپنی عبادت کے لیے، لیکن ہم نے اس شرف کو نہیں جانا، اس مقام کو نہیں جانا، اور ہماری حالت یہی ہے جو پہلے تھی، وہی رفتار بے ڈھنگی تھی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ اسی کے تحت اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد، اس مقام اور اس کی عظمت کو جاننے کے بعد، ہم نے بالکل نظر انداز کر دیا، شکوے اور شکایتیں کرتے بیٹھ گئے ہیں۔ کئی مقامات پر اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے تعلق سے شکایتیں موصول ہوئی ہیں کہ یہاں اعتکاف میں بیٹھ کر یہ لوگ مختلف قسم کی پلاننگ بنا رہے ہیں۔ کیا یہ آپ کے اعمال کو بخشوانے والے چیزیں ہیں؟ یہ آپ کے گناہوں میں اضافہ کرنے والی چیزیں ہیں، اور یہ ساری چیزیں، ساری برائیاں اگر آپ اپنے اندر رکھیں گے
اور اس کے بعد کہیں گے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ان اعمال کو ختم کیجیے، تبھی جا کر ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم کے اس فرد کو جو تعلیم دی ہے کہ نیا کپڑا پہن لینا اور اچھی غذا کھا لینا یہ ہماری عید نہیں ہے۔ ہماری عید تو اس وقت ہے کہ کل تک ہم نے جو روزے رکھے ہیں، کل تک ہم نے جو قیام کیا ہے، کل تک ہم نے جو صدقہ و خیرات کیے ہیں، اور ہم سے جو گناہیں سرزد ہوئی ہیں، ہم نے جو معافی مانگی ہے، اللہ اس کو قبول کر لے۔ اور میں نے عبادتوں کے معاملے میں جو کوششیں کی ہیں، شکر اللہ سعیہ، میں نے جو کوششیں کی ہیں اللہ اس کی قدر کرے، یہ میرے لیے عید ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یقینی معنوں میں آج کا دن بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے، کل کا دن بھی ہمارے لیے عید کے دن ہے، اور ہر وہ دن جس دن ہم اللہ رب العالمین کی معصیت سے بچ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جائیں، وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ معزز حاضرین، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس بندے کی نہیں ہے جس نے نیا کپڑا پہن لیا، لیکن عید اس بندے کی ہے جس نے قیامت والے دن اللہ رب العالمین کے سامنے ٹھہرنے سے خوف زدہ ہو جائے۔ اللہ کل میرا محاسبہ کرے گا، کل اللہ رب العالمین میری گرفت کرے گا، مجھے اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے۔ اگر اس خوف کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے تو ایسے بندے کے لیے وہ عید ہے۔ حقیقی معنوں میں یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اس بارے تعالیٰ نے ہم تمام کے لیے صحت و عافیت دیا، امن دیا، اور پھر رمضان کا یہ موقع نصیب کیا، اور اس مہینے کے اندر اللہ نے ہم کو صحت سے رکھا۔ آج ہم 29واں روزہ گزار رہے ہیں، اللہ نے بیماریوں سے محفوظ رکھا اور بہترین عبادتوں کا موقع ملا۔ اگر ہم ان عبادتوں کے ساتھ ان برائیوں کو ترک نہیں کیا، اس عظیم مہینے کی عبادتیں جو آپ نے کی ہیں ان برائیوں کی وجہ سے رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گی۔ اسی لیے عزیزان محترم، ہو سکتا کہ آج چاند نظر آ جائے تو اس ماہ مبارکہ کے اختتام کے لیے ابھی ہمارے پاس چند گھنٹے بچے ہوئے ہیں۔ ان چند گھنٹوں کو غنیمت جان کر ہر بندہ اپنے آپ کا، اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں آ جائے اور گریہ وزاری کرے، معافی مانگے۔ کچھ بعید نہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو معاف نہیں کرے گا، یقیناً ہم میں سے ہر ایک پتاوار ہے۔ آئیے اس کے بعد بھی اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے ہم توبہ کریں، رب العالمین کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ ایک بندہ رب کی طرف رجوع ہو جاتا ہے، توبہ و استغفار کرنے لگتا ہے، اللہ کی بات کہیں بھی باتوں پر ایمان اور یقین رکھتا ہے، وعمل عملا صالحا اور اس کے بعد صالح عمل کرتا ہے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ صرف اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا، اس نے پچھلے جتنے گناہ کیے ہیں ان سارے گناہوں کو اچھائیوں سے بدل دیتا ہے۔ جتنے گناہ اس کے تھے اتنی نیکیاں اللہ رب العالمین توبہ و استغفار کی وجہ سے اسے عطا کر دیتا ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ معزز حاضرین، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کہا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے لرز جاتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی بات کی جا رہی ہے۔ اہل ایمان کے دل رب العالمین کے خوف سے لرز جاتے ہیں۔ اللہ ناراض ہوگا تو ہمارا کیا حشر ہوگا، اس خوف کے ساتھ وہ ڈر جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب جہنم کا تذکرہ کرتے تو اس وقت آپ کے جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی، آپ کے جسم مبارک پر کاندھوں پر جو چادر ہوتی بسا اوقات وہ چادر نیچے گر جاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو کر لرزنے لگتے، اتنا خوف آپ کو، جبکہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ہمارا کیا حال ہے، کتنے گناہ ہم سے سرزد نہیں ہوتے۔ آئیے رب العالمین نے اہل ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے لرز جاتے ہیں،
वल्लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून, और वो लोग जो अपने रब की आयतों पर कामिल ईमान रखते हैं। वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून, और वो लोग जो अपने रब के साथ किसी और को शरीक नहीं करते। अगर अकीदे के अंदर बिगाड़ रहेगा, जरा बराबर भी आपके अकीदे के अंदर अगर शिर्क पाया जा रहा है, आप रात और दिन कितनी ही इबादतें क्यों ना कर लें, एक महीना क्या सारी जिंदगी इबादतें क्यों ना करें, अगर आपके अंदर शिर्क मौजूद है, रब्बुल आलमीन आपकी सारी इबादतों को रद्द कर देगा, कोई इबादत कबूल नहीं होगी। तो हमारे लिए भी एक मौका है, हम भी अपने आमाल का मुहासबा करके देखें, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं हमसे भी कोई गलती तो नहीं हो रही है। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला कहता है वल्लज़ीना यूतूना मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिलत इन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, और वो लोग जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में देते हैं तो उस वक्त इनके दिल अल्लाह के खौफ से लरज़ जाते हैं, ये खौफ खाने लगते हैं, और बेशक वो उनके रब की तरफ ही लौट कर जाने वाले हैं। उलाइका युसारिऊना फिल खैरात व हुम लहा साबिकून, और यही वो लोग जो नेकियों और भलाइयों की तरफ तेजी करने वाले हैं और वो आगे बढ़ने वाले हैं। तो मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, जब ये आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत की तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग जिनके दिल अल्लाह के खौफ से लरज़ जाते हैं, कांपते हैं, ये कौन लोग हैं? क्या वो शराबी हैं जो शराब पीने के बाद अल्लाह के खौफ से इस तरीके से डरेंगे, या चोर हैं जो चोरी करने के बाद अल्लाह के खौफ से इस तरीके से डरेंगे? तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला, बात ऐसी नहीं है। या बिन्त सिद्दीक, ऐ सिद्दीक की बेटी आयशा सुन लो, लोग ना चोरी करने की वजह से इस कदर लर्जेंगे, ना शराब के बाद इस कदर लर्जेंगे, लेकिन वलाकिन्नहुम अल्लज़ीना यसूमूना व युसल्लूना व यतसद्दक़ूना व हुम यख़ाफ़ूना अल्ला युक़बला मिन्ह, ये वो लोग होंगे जो रमज़ान के रोज़े रखने वाले हैं, जो नमाजें पढ़ने वाले हैं, जो सदका और खैरात देने वाले हैं, बुराई करके डरने वाले नहीं, नेकी करके डरने वाले हैं। ये लोग डर रहे होंगे। किस बुनियाद पर ये लोग डर रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि हमने तो ये इबादतें की हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन इन इबादतों को कबूल करने से इनकार कर दे, तो फिर हमारा क्या हाल होगा? नमाजें पढ़ने वाले, रोज़ा रखने वाले, सदका और खैरात देने वाले, ये उमूर अंजाम देने के बावजूद भी हमारे आमाल अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगे या नहीं होंगे, इस खौफ से डरने वाले हैं। क्या हमने कभी नेकी करके ऐसी कैफियत अपने अंदर पैदा की है? जबकि ये अहले ईमान की कैफियत है। जब तक हमारे दिलों के अंदर ईमान रासिख नहीं होगा, ईमान में पुख्तगी नहीं आएगी और हम बेहयाइयों से, बुराइयों से, बेगैरतियों के कामों से नहीं बचेंगे, उस वक्त तक हमारे अंदर ये खौफ, ये कैफियत पैदा नहीं हो सकती। ज़रूरी है कि हम अपने दिलों में रब का खौफ पैदा करें। तो आइए अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे कहने का मकसद यही है कि अभी जो वक्त हमको मिल गया है इसको गनीमत जान ले। हमारे लिए ये भी अजीम वक्त है। इस वक्त में रब्बुल आलमीन से गिड़गिड़ा कर तौबा व इस्तिग़फ़ार कर ले, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले। जो वक्त दिया गया है इस वक्त को गनीमत जान ले। हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इसी वक्त की इबादत को या इसी तौबा व इस्तिग़फ़ार को कबूल कर ले और हमें माफ़ कर दे। उसके बाद आइए इंशाअल्लाह, हो सकता कि आज चाँद नज़र आ जाए। चाँद नज़र आने के बाद से नमाज ईद को जाने से पहले तक आपको फ़ितरा अदा करना है। इसकी मकदार किसी ने 2 किलो 500 ग्राम, किसी ने 2 किलो 600 ग्राम बताई। कम देने के बजाय कुछ ज़्यादा ही दे दें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक बात याद रख लें, बहुत सारे लोग फ़ितरा 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन पहले निकाल देते हैं। अगर आप हदीसों पर गौर करें, किसी मुकाम पर ज़कात फ़ितर सदक़ा फ़ितर जमा हो रहा है, उस मुकाम पर जमा करने के लिए अगर आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले निकाल कर वहाँ जमा करवा रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कर सकते। मिस्कीनों को देने का कहीं पर तज़किरा नहीं है। ये बात ज़हन नशीन कर लें।
مسکینوں کو دینے کا کہیں پر تذکرہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا فطرے کا مال 1 دن 2 دن 3 دن پہلے آپ نکال سکتے ہیں۔ کسی جگہ پر اگر جمع ہو رہا ہے، وہاں سے وہ تقسیم ہونے والا ہے، تو جمع کرنے کے مقام پر آپ لے جا کر دے سکتے ہیں۔ لیکن اس کا جو وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، چاند نظر آنے کے بعد سے نماز عید کو جانے سے پہلے تک۔ اور اس میں کیا دیں؟ ہم جو غذا استعمال کرتے ہیں وہی غذا صدقہ فطر میں ہم نکالیں۔ ہمارے پاس جو عام رواج ہے، عرب میں کاجو، منقع، پنیر، کھجور، یہ سب نکالا جاتا تھا، یہ ان کی اپنی غذا تھی۔ اب ہمارے پاس آٹا ہے، چاول ہے، اور اس طریقے سے اور دوسری چیزیں جو کھانے اور پینے کی ہیں، جو قابل استعمال ہیں، وہ ضرور آپ دے سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ گوشت کا بھی ذکر ہے، صدقہ فطر میں گوشت بھی دے سکتے ہیں، اور اس پر کئی علماء کرام کے فتاوی بھی موجود ہیں کہ صدقہ فطر کے اندر گوشت بھی دیا جائے، کیونکہ یہاں پر استعمال کرنے والی غذا ہے، وہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آسانی کا نام دے کر صدقہ فطر میں اناج کے بجائے رقم دے رہے ہیں، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ہاں، ایک وقت ایسا تھا، بعض علماء نے اس کے فتوے دیے کہ اگر ایسے حالات ہوں، ایسی مصیبت ہو، ایسی چیزیں ہوں، تو وہاں پر ہم پیسہ دیں گے، لیکن حدیث کو دیکھیں گے، سارے اقوال پر حدیث کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اس میں اناج ہی دینا ہے، تو اناج ہی دیں گے، کھانے اور پینے والی چیز ہی دیں گے، وہاں پر ہم پیسہ ہرگز نہیں دیں گے۔ اب بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ تو ہم تو یہاں پر ہوتے ہیں اور ہم جس کو دے رہے ہیں وہ دور رہتے ہیں، آج اتنی سہولت ہو گئی ہے، آپ یہاں سے اپنا پیسہ وہاں پر بھجوا سکتے ہیں، ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور ان کی ذمہ داری ہے کہ پیسے سے وہ اناج خرید لیں۔ لیکن پیسہ دینے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ سہولت کہہ کر ہم نے دین کے بہت سارے مسائل کو بدلنے کی کوشش کی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نماز عید کو جانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ طاق عدد میں کھجور کھا کر نماز عید کے لیے جایا کرتے تھے، اور تکبیرات پڑھتے ہوئے جانا ہے، اور آپ کو عید کی نماز کو جاتے وقت ضرور صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ آپ تکبیرات کہتے ہوئے جائیں گے، نماز عیدگاہ پہنچنے تک آپ ضرور تکبیرات پڑھیں گے، واپسی میں تکبیرات وغیرہ نہیں ہیں۔ اور پھر جب آپ عید کی نماز کے لیے نکلیں گے، اگر آپ کے لیے سہولت ہے، جاتے ہوئے ایک راستے سے جائیں گے اور واپسی دوسرے راستے سے کریں گے، تاکہ آپ کو اجر و ثواب میں اور اضافہ ہو جائے۔ اور یہاں پر دیکھیے، ادب، اخلاق، تمیز، اس کا مظاہرہ ہم کو بہت زیادہ کرنا ہے۔ جگہ کے بارے میں بحث و تکرار، گاڑیوں کے رکھنے کے معاملے میں بحث و تکرار، کبھی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت ہمارے اوپر بہت سارے لوگوں کی نظر ہوتی ہے، تو ہمیں اپنے مکمل طور پر اخلاق، عادات جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ذرا سی تکلیف ہو گئی، احساس نہیں ہے، سامنے والے کو ہم فوراً گالی دے دیتے ہیں، بدتمیزی سے پیش آ جاتے ہیں، ایسی حرکتیں بھی ہم سے نہیں ہونی چاہیے۔ اور اپنے غریبوں کا، مسکینوں کا، جو آپ کے قرب و جوار میں ہیں، سب سے پہلے اس کے رشتہ دار آپ کے حقدار ہیں، آپ اپنے غریبوں میں یہ صدقہ فطر پہنچا دیجئے، یا آپ اگر اپنا روپیہ پیسہ صدقے کے طور پر نکالنا چاہتے ہیں، ضرور ان کو دیجئے۔ سب سے پہلے اس کے حقدار آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے اڑوس پڑوس ہیں، اگر ان کی ضرورت پوری ہو گئی تو آپ آگے بڑھ کر کسی اور کو دے سکتے ہیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ میری زکوٰۃ نکل رہی ہے تو پیسہ میں اپنے پاس رکھ رہا ہوں اور اپنی مرضی سے اس کو خرچ کر رہا ہوں، یہ بھی سراسر غلط ہے۔ بہت سارے لوگ مثال کے طور پر میری زکوٰۃ نکل رہی ہے، میں اپنی زکوٰۃ سے اناج لا رہا ہوں اور اناج کے پیکٹس بنا کر تقسیم کر رہا ہوں، میری زکوٰۃ سے میں کپڑے خرید کر لا رہا ہوں اور اپنی مرضی سے خرچ کر رہا ہوں، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ شریعت نے 8 قسم کے لوگ آپ کو بتا دیے ہیں قرآن کریم کے ذریعے، ان 8 لوگوں کو آپ اپنی زکوٰۃ پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نہیں پہنچا سکتے، کسی ادارے یا بیت المال تک آپ پہنچا دیجئے، تاکہ آپ کی زکوٰۃ کا صحیح طور پر استعمال ہو سکے۔ آپ اپنی زکوٰۃ 1 سال کے لیے اٹھا کر نہیں رکھ سکتے۔ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنی زکوٰۃ کو مخصوص کر دیا ہے اور سال میں کئی ایسے مسائل آتے ہیں تو ہم تھوڑی تھوڑی رقم اس سے نکال کر غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یہ آپ کا اپنا اختیار نہیں ہے۔ ایک ساتھ آپ کو اپنی زکوٰۃ کا مال نکالنا ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ چند باتیں تھیں
جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک مرتبہ پھر میں آپ تمام سے یہی گزارش کروں گا کہ ابھی ہم کو جو وقت ملا ہے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریہ وزاری کریں، عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اعمال صالحہ کے لیے کوشش میں لگ جائیں، ہو سکتا اللہ تعالیٰ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اور یقینی معنوں میں رمضان جیسے مہینے میں ہم بہت ساری برائیوں سے بچ جاتے ہیں، بعض غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، بعض خطائیں ہم سے ہو جاتی ہیں، کبھی جان بوجھ کر ہوتی ہیں، کبھی انجانے میں ہوتی ہیں۔ ان گناہوں کا کفارہ یہ صدقہ فطر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارے روزوں کا کفارہ ہے اور مسکینوں کا کھانا ہے۔ تو اس اعتبار سے صدقہ فطر کا خاص طور پر اہتمام کیجیے، بڑے بھی ہیں ان کے طرف سے، چھوٹے ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، معصوم بچہ ہے، تو ان کے طرف سے بھی صدقہ فطر نکالنا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے، ابھی اس کی عدت ختم نہیں ہوئی ہے، رجوع کرنے کا بھی حق ہے، تو اس بیوی کا مال اس بیوی کی طرف سے صدقہ فطر نکالنا اس شوہر کے اوپر لازم ہے۔ آپ کے ماتحت غلام ہیں، نوکر چاکر ہیں، تو ان غلاموں اور نوکروں کا بھی آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے طرف سے بھی صدقہ فطر نکالیں، جو آپ کے ماتحت ہیں ان تمام کے طرف سے، اور جو بیمار ہیں، دواخانوں میں ہیں، ان کے طرف سے بھی آپ کو صدقہ فطر نکالنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو ان کہی اور سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ان غلطیوں کو معاف فرما، جو خطائیں ہوئی اللہ ہماری خطاؤں کو دور فرما، اللہ ہم پر رحم فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اللہ ہم پریشان حال ہیں ہم پریشانیوں کو دور فرما، اللہ اس ماہ مبارکہ میں ہم نے جو تیری عبادتیں کی ہیں اللہ ان عبادتوں کو قبول فرما۔ ہم نے رات میں قیام کیا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، تیری رضا کے خاطر اللہ ہم نے روزے رکھے ہیں، تیری رضا کے خاطر ہم نے صدقہ و خیرات کیے ہیں، اللہ ان تمام عبادتوں کو قبول فرما۔ اللہ اگر اس میں کوئی کمی ہے تو اللہ اس کو درگزر فرما، اللہ ہماری عبادتوں کے اندر اخلاص عطا فرما۔ اللہ جو وقت ہمیں مل گیا ہے اس وقت میں تیرے طرف رجوع ہونے اور معافی طلب کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ اس وقت جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبتوں میں ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ معزز حاضرین، ہمارے ایک مصلی بشیر احمد صاحب جماعت کے بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہیں، وہ کئی مساجدوں میں رہ چکے ہیں، اس وقت وہ اولڈ ایج ہوم میں ہے اور بہت زیادہ علیل ہیں، بس یوں سمجھیے کہ زندگی کے آخری وقت میں وہ پہنچ چکے ہیں۔ ایسے وقت میں بڑے جذباتی رہے ہیں اور بڑے مخلص بھی رہے، اور جماعت کا درد بھی ان کو بہت زیادہ تھا۔ اب یہ بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں ہیں، اپنے اس بھائی کے لیے دعا کریں اور ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ان آخری مرحلے کو آسانی سے طے کر دے، کیونکہ بہت ہی بری حالت میں ہے۔ اللہ انہیں صحت کاملہ، شفاء عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ سکون اور اطمینان کے ساتھ انہیں اس دنیا سے رخصت فرما دے۔ بہت تکلیف کے اندر وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو لوگ اس وقت دواخانوں میں ہیں یا گھروں میں بیمار ہیں، پریشانیوں کے عالم میں ہیں، اے اللہ ان تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اے اللہ ان کی بیماریوں سے انہیں نجات عطا فرما، صحت کاملہ اللہ انہیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے جو بزرگ، جو جوان، جو مائیں اور بہنیں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، جو توحید پرست رہے ہیں، اے اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، ان کے تمام کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کی خبروں کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دے، خبر کی تاریکی سے محفوظ فرما، خبر کی تنگی سے محفوظ فرما، حشرات الارض سے محفوظ فرما، جہنم کا گڑھا بننے سے اللہ ان کی خبروں کو محفوظ فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ بقید حیات ہیں ان تمام کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، ایمان کی دولت نصیب فرما۔ اے اللہ جو بقید حیات ہیں ان کو ایمان اور اسلام کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام کے ساتھ خاتمہ فرما، خیر کے ساتھ اللہ ان کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارکہ میں جو ہماری عبادتیں ہوئی ہیں اے اللہ ان عبادتوں کو قبول فرما، ہم گنہگار ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم خطا کار ہیں اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔